عام ہوگا. دیکھنا یہ جوان جب غلام مصطفیٰ بنے گا, ایک ایک نہیں 4 ساتھ آئیں گے انشاءاللہ, آئیں گے انشاءاللہ. ہاں یہ بیوی بنانے کے شوق سے نہیں کہہ رہا ہوں, ہاں انشاءاللہ العزیز مصطفیٰ کریم کی محبت میں ہر کوئی ضرور وارفتہ ہوگا. اس لیے کہ ہم نے تبلیغ جو کیا ہے پوری دنیا میں وہ اخلاق مصطفیٰ سے کیا ہے, دین مصطفیٰ سے کیا ہے. کل ہی میں نے وہ افغانستان کی ایک خاتون کے متعلق, افغان کی نہیں ہے وہ انگلینڈ کی خاتون ہے, اس نے اپنا بیان نشر کیا ہے کہ وہاں کے کچھ مسلمانوں کا جو رویہ میرے ساتھ تھا, اور اس نے پورا حجاب پہن کر کے اپنا ایک انٹرویو دیا ہے. یہ جھوٹا پروپیگنڈا تھا جو پھیلایا جا رہا تھا, عصمت دری کرتے ہیں, عزت لوٹتے ہیں, مگر میری عزت کی اگر کسی نے وہاں پر حفاظت کی ہے تو یہ جوان مسلمان ہی تھے جنہوں نے میری طرف کسی کو بڑھنے نہیں دیا. آج سے 8 سال پہلے قریب امریکہ کی ایک رپورٹر نے بھی یہ کہا تھا, ایک وقت تھا جب نیٹو افواج میرے اوپر حملہ کر رہی تھی, وہ درندے جو برسوں سے اپنے گھروں سے باہر ہیں وہ لوگ مجھے تنہا پا کر کے, ایک اخباری نمائندہ رپورٹر تھی, کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھ پر حملہ کر کے بیٹھے تھے, لے جانے والے تھے, لیکن 2 چند نوجوان ایسے آئے کہ مجھے چھڑا لیا. شام کا وقت تھا لیکن میں نے ان کے چہرے دیکھے, یہ جوان ہیں, مسلمان ہیں, اور ڈر گئی. ہمارے فوجی تو لے جاتے, ایک رات کے بعد چھوڑ دیتے, یہ تو آتنکوادی ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, ٹیررسٹ ہیں, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا کریں گے. لیکن وہ خاتون کہتی ہے رات کا وقت ہوا, کمرے میں ایک جگہ انہوں نے مجھے رکھ دیا تھا, رات کے وقت تھوڑا سا دروازہ کھلا اور کھانے کا برتن میرے اندر آیا, میں نے کھانا کھایا, میرے کپڑے کچھ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے, جھاڑیاں لگ کر کے. وہ کہتی ہے کہ رات کے وقت ایک جوڑا کپڑا بھی آیا, دوسرے دن ناشتہ بھی آیا, کھانا بھی آیا. 2 دن کے بعد ہمارے ملک کی ایمبیسی کے افراد آئے اور دروازہ کھول کر کے مجھے لے گئے, اور اس کے بعد وہاں ایمبیسی میں جانے کے بعد اس خاتون سے ایمبیسی کے افراد نے کہا یہ جو 2 نوجوان ہیں جو تجھے کھانا دے رہے ہیں, جو تجھے کپڑے دیے ہیں, انہوں نے آ کر کے ہمیں اطلاع دی کہ تجھے تیرے ملک تک حفاظت سے پہنچایا جائے. وہی ہمیں یہاں تک کا پتہ دیے ہیں. وہ خاتون واپس جا کر کے پورا آرٹیکل لکھتی ہے اور کہتی ہے دنیا نے جو بتایا وہ اور مسلمان ہے, آنکھوں نے جو دیکھا وہ اور مسلمان ہے. نوجوانوں آج بھی تم اخلاق مصطفیٰ سے لوگوں کو قائل کر سکتے ہو, ان کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہو. صدیق اکبر کے زمانے میں وہ یہودی عورت جس نے خط لکھ کر کے امیر المومنین سے کہا تھا میں مدینے میں رہنا نہیں چاہتی, میں یمن جانا چاہتی ہوں, میرے گھر والے رشتہ دار سب وہاں ہیں, خلیفہ اول صدیق اکبر نے 2 جوانوں کو اس عورت کے ساتھ کر دیا, لے جاؤ اسے یمن تک چھوڑاؤ. اس کو اونٹنی پر بٹھایا, وہ 2 جوان لے کر کے نکلتے تھے. وہ خاتون کہتی ہے جگہ جگہ چوکیاں آتی تھی, چیکنگ پوائنٹ آتے تھے, لوگ پوچھتے تھے کہاں سے آ رہے ہو, کہاں جا رہے ہو. یہ 2 جوان جواب دیتے خلیفہ اسلام صدیق اکبر کی مہمان ہیں, ملک یمن جا رہی ہیں. تو فوراً چوکی کھول دی جاتی, کوئی اونٹ کے اوپر نظر تک نہیں اٹھاتا تھا. پورے یمن پہنچ گئی. وہ کہتی ہے خاتون یہودی عورت کہ پورے سفر ساتھ رہنے والے 2 جوانوں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا نہیں. پہنچی وہاں پر تو اپنے پورے خاندان والوں کو بلایا اور سب رشتہ داروں کو جمع کر کے کہتی ہے اے میرے عزیزو, تمہاری وجہ سے میں مدینہ چھوڑ کر کے آئی, اب تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ, میں اسلام لاتی ہوں, مدینہ واپس جاتی ہوں. مجھے میری عزت کی حفاظت وہیں پر نظر آتی ہے. جس دربار کے یہ غلام ہیں وہ میری عزت کے اصل محافظ ہیں. عزیزان کرامی, اسلام میں پلنے والا جوان دوسروں کی عزتوں پر ڈاکہ نہیں ڈالتا, دوسروں کی بہنوں کی عزتیں نہیں لوٹتا. تم اپنے حرکات سے آج یہ دکھا رہے ہو کہ تمہیں آتنکوادی سنگٹھنوں نے پالا ہے, تمہیں تمہارے پنڈتوں نے یہی چیز سکھایا ہے کہ کسی کے بھی گھر کی بیٹی اٹھا لے جاؤ. ہم اپنے ممبر سے اپنے ہر بچے کو کہتے ہیں تمہارے گھروں کی بیٹیاں جس طرح عزت کی ہیں اسی طرح دوسرے مذہب کی بیٹیوں کی بھی خیال رکھو, ان کی طرف بھی تمہاری نظر نہ اٹھایا جائے. آج تک آپ نے کسی عالم سے سنا, کسی ممبر سے سنا کہ ہم نے آپ کو کہا ہے جاؤ لے آؤ 2 لاکھ دے دیں گے, 5 لاکھ دے دیں گے. ہم تو یہاں منع کرتے ہیں. کیا تمہارے پاس کمی ہے خواتین اسلام کی؟ تمہارے گھروں میں تمہارے بچوں کی ماں بنے تو وہ عورت بنے جس نے قال اللہ اور قال الرسول کہا ہے, محبت مصطفیٰ کے نغمے سنائے ہیں. کبھی بچوں کو سلائے تو فاطمہ کے نغمے سلائے. عزیزان گرامی, ہم اپنے جوانوں کو تربیت اس طرح کی نہیں دیتے کہ اٹھا لاؤ, بھگا لاؤ, لے جاؤ. یہاں سنگٹھنیں بن رہی ہیں. تم اپنے کردار سے یہ بتانا چاہ رہے ہو, پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ تم جس طرح کی پرورش پائے ہو صرف لوٹ مار, قتل و غارت. میرے عزیزو, یہ حالات جو آج بنے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں.
اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ یہ اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں، وہ پاکنڈی گھر میں بیٹھ کر کے یا گوفے میں بیٹھ کر کے یہ بھونکتے ہیں کہ مدینے کے یہ مسلمان بلاتکار تھے، لوٹ مار کرتے تھے، عورتوں کا کاروبار کرتے تھے، عورتوں کو لے جایا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں تم اپنے ہاں بیٹھ کر کے بتا رہے تھے، لیکن اللہ نے یہ ثابت کر کے دکھایا اب گھروں سے اٹھانے والے تمہاری قوم سے ہیں، لوٹ مار کرنے والے تمہارے جوان ہیں، عورتوں کو بھگا لے جانے والے تمہارے جوان ہیں۔ دنیا اب سمجھ جائے گی تم بولتے ہو اسلام پر، اور اللہ نے یہ سارے کردار تمہارے گھروں کے کونوں سے نکال کر دکھایا۔ حقیقت میں اسلام عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے آیا ہے۔ جس وقت عورتوں کو بازار میں بیچا جا رہا تھا، میرے آقا نے عورتوں کی عزت یہاں تک بڑھائی، کہا جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اسی دن رزق کے 10 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے 2 بچیوں کی حفاظت کی، پرورش کی اور اچھی جگہ نکاح کر کے دے دیا، میرے آقا فرماتے ہیں اس پر جنت واجب ہو گئی، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ بشارت تمہیں بیٹیوں پر دی گئی، بیویوں کو کھلانے میں صدقے کا ثواب، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ اللہ اللہ، یہ سب عورتوں کے لیے کس نے بتائے؟ کس نے بتائے؟ ارے یہاں ہمارے اسی ملک میں عورت بیوہ ہو جائے تو اس کو چتا کے ساتھ آگ میں جلا دیا جاتا۔ بیوہ عورتوں کو اب شگن مان کر کے اپنی محفلوں میں نہیں لایا جاتا۔ آج تک یہ روایات موجود ہیں، آج تک ایسی ودواؤں کے بہت سارے ایسے علاقے بنے ہوئے ہیں جہاں عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، دنیا میں وہ واحد شخصیت ہے میرے آقا کی ذات جس نے ایک عورت حضرت عائشہ کنواری، اس کے علاوہ جتنے نکاح کیے سب بیواؤں سے کیے، یہ بتانے کے لیے کہ بیوہ گھر سے نکالی جانے والی عورت نہیں، بلکہ گھر میں ہو تو اس کے ذریعے سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ عورتوں کو عزت بخشا ہے، عورتوں کو عزت بخشا ہے۔ میں اپنی بچیوں کو آج یہ باتیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تمہاری تاریخ اندھیرے میں نہیں ہے، تمہاری تاریخ سیاہ نہیں ہے، روشن ہے۔ اسلام میں عظیم خواتین موجود ہیں، کردار کے بھی، عمل کے بھی۔ اب میں آپ کو وہ بھی باتیں بتاؤں جنہوں نے اسلام میں یہ مشقتیں تو اٹھائی لیکن جنگوں میں بھی وہ شریک رہی ہیں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق میں حصہ لیتی ہیں، جنگ احد میں حصہ لیتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے متعلق 7 غزوات میں حضور کے ساتھ گئیں۔ کئی صحابیاں، آپ پوچھیں گے عورتوں پر کہاں جہاد؟ کہا نہیں تھا، لیکن کس لیے جاتی تھی؟ 700 فوجی، 1000 فوجی اسلام کے ہیں، سب کا کھانا تنہا بنا کر کے کھلاتی تھی۔ حضرت ام سلیت ایک صحابیہ ہیں، حضرت عمر فاروق کے پاس ایک چادر آئی تو وہ تقسیم کرنے کی چادر تھی، لوگوں نے کہا آپ اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو دے دیں۔ حضرت عمر نے کہا نا، یہ ام سلیت کو میں دوں گا چادر۔ کہا کیوں؟ کہا وہ جنگ خندق میں اور کئی غزوات میں مشق بھر بھر کر کے مجاہدین کو پانی پلایا کرتی تھی۔ ایسی صحابیاں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک میں، جنگ قادسیہ میں، جنہوں نے جھوپڑیوں کی چوب اٹھا کر، لکڑیاں اٹھا کر کے رومیوں پر ایسا حملہ آور ہوئی تھی کہ وہ جنگ جو فتح ہوئی ان خواتین کی وجہ سے ہوئی۔ حضرت صفیہ مدینہ طیبہ کی حفاظت پر تنہا ایسی بہادری کا کردار ادا کر رہی۔ یہودی داخل ہوئے تھے عورتوں کے درمیان، انہوں نے خود اپنا نیزہ اٹھا کر کے سر قلم کر دیا۔ وہ مثالی خواتین ہیں، وہ دبک کر کے بیٹھنے والی نہیں، بلکہ ایک صحابی حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ، کافی میں نے صحابیات کا ذکر کیا، ان کی برکتیں اللہ ہماری بچیوں کو عطا کرے۔ حضرت خنسا ایک وہ صحابیاں ہیں جو جنگ قادسیہ میں پہنچی، ان کے 4 جوان بیٹے تھے۔ یہ مشہور شاعرہ ہیں عرب کی، یہ ایمان لانے سے پہلے جب شعر و شاعری کرتی تھی، مرثیہ پڑھنے کا ایک طریقہ تھا عرب میں، جب کوئی مر جاتا تو اس کے تعریفیں کر کر کے لوگوں کو رلاتے تھے، مرثیہ کر اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ مرثیہ پڑھنے میں مشہور تھی خنسا۔ ان کے بھائی اور اس کے رشتہ دار انتقال کیے تھے زمانہ جاہلیت میں، تو مشہور ہے حضرت خنسا نے 2 سال تک عرب والوں کو رلایا اشعار میں، ایسے ایسے اشعار لکھتی تھی کہ لوگ رونے لگ جاتے تھے، اور ایمان لائی۔ 4 بیٹوں کو لے کر کے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جنگ قادسیہ میں پہنچ گئی۔ رات کے وقت اپنے پرانے اشعار پڑھنے لگی، لیکن اب بدل گئے تھے اشعار۔ اپنے بیٹوں کو کہتی تھی تمہاری ماں نے کبھی بدکاری نہیں کی، تمہارے باپ نے کبھی خیانت نہیں کی، اے جوانوں اگر تم دین مصطفیٰ کے کام آ گئے تو خنسا کا سر بلند ہوگا۔
وہ رات بھر اشعار پڑھتی رہی, صبح جب اٹھے جنگ شروع ہوئی. وہ بڑی گھمسان کی جنگ تھی. شام سے پہلے پہلے لوگوں نے آ کر کے بتایا حضرت خنسا کو کہ تمہارے 4 بیٹے شہید ہو گئے. 1 نہیں 2 نہیں 3 4. اور سب میں یہ خبر پھیل گئی کہ اب حضرت خنسا کیسے کیسے اشعار بیان کریں گی. بھائی کے مرنے پر 2 سال عرب کو رلایا تھا, 4 بیٹے مرے, اب کیا کہے گی. سب آ کر کے جب پوچھتے ہیں کہ خنسا 4 بیٹوں کی لاش پر تم کیا مرثیہ پڑھو گی, سب کو جمع کرتی ہیں اور کہتی ہیں میرے غم پر اور مرثیہ پر اشعار سننا چاہتے ہو, سنو. ہر بیٹے پر میں کہتی ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اسلام میں آ چکی, ایمان لائی ہوں, بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. 4 بچے جوان دے کر کے بھی وہ جو ثابت قدم رہی. عزیزان گرامی, ان خواتین پر لاکھوں سلام, ان کی تربتوں پر کروڑوں سلام. آج اپنے قوم کی بچیوں کو جاتے جاتے یہ درس ضرور دوں گا کہ تم ٹی وی سیریل اور اس طرح کی بھیانک جرائم کی کتابیں پڑھ کر کے اپنے کردار کو آگے نہ بڑھاؤ, اپنی زندگی کو آگے نہ بڑھاؤ. تم اگر کچھ دیکھ کر کے آگے بڑھنا چاہتی ہو تو سیدہ کائنات کی سیرت کو اٹھاؤ, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت اٹھاؤ. انٹرنیٹ تمہارے ہاتھ میں بھی ہے, موبائل تمہارے ہاتھ میں بھی ہے, کبھی یہ سرچ کر کے کیوں نہیں دیکھتی اسلام میں خواتین کا کیا کردار ہے, اسلام میں عورتوں کی کیا قربانیاں ہیں. یہ بھی تو ذرا پڑھو, تمہارے جذبے جوان ہوں گے, اور تمہارے جذبے جس وقت جوان ہوں گے یقیناً تمہاری گودوں سے بھی حسین و حسن کے غلام پیدا ہوں گے. عورتوں کے ذریعے سے انقلاب آ سکتا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے عورتیں جب بیدار ہوتی ہیں تو حکومت کی چوبیں ہلا دیتی ہیں. ہاں, ان عورتوں پر لعنت جو اپنے گھروں سے نکل کر کے بازاروں اور سڑکوں میں آ کر کے بینر لے کر کھڑی ہو گئی. ہمارے پڑوسی ملک میں ہمارا جسم ہماری